آسمان والے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین والوں سے بہت بہتر جانتے ہیں. آسمان والے ملائکۃ اللہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین والوں سے بہت بہتر جانتے ہیں. ان کی معرفت بہت وسیع ہے زمین والوں کے مقابلے میں. ما کبر تکبیرۃ فی غزوۃ الا کبرنا معه. جب امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد میں جاتے ہیں تو سب ملائکہ عبادت کو چھوڑ کر نظارہ کرتے ہیں شیر خدا کی، سیف اللہ کی، ید اللہ کی، اسد اللہ کی، وجہ اللہ کی. سب ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نظارہ کرتے ہیں کہ آ گئے شیر خدا، آ گئے امیر المؤمنین، آ گئے علمدار، آ گئے مولا، آ گئے آقا، آ گئے. اور جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے ہیں اپنے جنگوں میں وار کرتے ہو، کہتے ہیں اللہ اکبر، تو زمین و آسمان میں جتنے ملائکہ، سب ملائکہ ان کے تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا زمین والے زیادہ یا ملائکہ زیادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ زمین میں اتنے ریت کے دانے نہیں ہیں جتنے اتنے ملائکہ کی تعداد. ملائکہ آسمان میں ایک قدم جگہ بھی نہیں جہاں پہ کوئی ملک نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ملائکہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے. وَلَا حَمَلَ حَمْلَةً إِلَّا حَمَلْنَا مَعَهُ. اور وہ جب حملہ کرتے ہیں دشمنان دین پر، ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اس کی ناصر ہوتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ. وَلَا ضَرَبَ بِسَيْفٍ إِلَّا ضَرَبْنَا مَعَهُ. جس لشکر پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رخ کرتے ہیں اور اس پہ اپنا تلوار نکالتے ہیں، تو ہم ملائکہ بھی آتے ہیں اس لشکر پہ اپنا تلوار نکالتے ہیں. یا محمد ان اشتقت الى وجه عیسیٰ وعبادته وزہد یحییٰ وطاعته. یا رسول اللہ، اگر کسی کو اشتیاق ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ وہ اللہ کے وہ نبی جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، جو گہوارے میں بات کرتا تھا، جو شفا دیتا تھا اپاہج کو، شفا دیتا تھا اندھے کو، ٹچ کر کے شفا ہوتی تھی، مردے کو زندہ کرتا تھا، وحی الموتیٰ باذن اللہ، جو پرندے کو مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونکتا تھا وہ پرندہ بن جاتا تھا، جو اگر دیکھنا چاہے عیسیٰ ابن مریم کو، ان اشتقت الی وجہ عیسیٰ وعبادتہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات و معجزات و عبادات دیکھنے کے اگر اشتیاق ہو، ویحییٰ وطاعتہ، اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی طاعت، وملک سلیمان وسخاوتہ، اور جس کو اشتیاق ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور سلیمان علیہ السلام کی جود و سخا و عطا دیکھنے کا اشتیاق ہو، فانظر الی وجہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، پس وہ دیکھ لے امیر المؤمنین علیہ السلام کے چہرے اقدس کی طرف، ان کی وجہ مبارک کی طرف، ان کے رخسار گرامی کی طرف. ان کا ایک امیر المؤمنین علیہ السلام کا چہرہ سب انبیاء کا چہرہ، 1,24,000 انبیاء و اوصیاء کا چہرہ. وانزل اللہ تعالی، جبرائیل کا یہ کہنا تھا، ولما، یہ آیہ نازل ہوئی، ولما ضرب ابن مریم مثلا یعنی شبہا لعلی بن ابی طالب علیہ السلام. جب مثال دیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے شبیہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. اور عیسیٰ ابن مریم امیر المؤمنین علیہ السلام کے شبیہ ہیں. اذا قومک منہ یصدون، یعنی صحابہ کرام کیا ہوتے ہیں؟ ان کو تعجب ہوتی ہے اور وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ بحار الانوار جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 254 حدیث نمبر 25 باب احادیث محبت امیر المؤمنین علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ایک اجتماع میں بیٹھے تھے. اذ قام فزعا فاستقبل جنازۃ علی 4 رجال من الحبش، کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک کھڑے ہو گئے اور ان کے چہرے پہ فزع کے آثار، کہ کسی خبر سے وہ چونک گئے ہو گئے، کھڑے ہو گئے. دیکھے لوگوں نے دیکھا کہ 4 کالے غلام آ رہے ہیں، وہ کوئی جنازہ اٹھا کے لا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا ان کالوں کو کہ اس جنازہ کو ادھر رکھ دو. ثم کشف عن وجهه،
اس کے چہرے سے پردہ اٹھایا، پوچھا ایکم یعرف ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تم میں سے اس میت کو کون جانتا ہے؟ فقال علی بن ابی طالب علیہ السلام انا یا رسول اللہ ھذا عبد بنی ریاح سید المسلمین امیر المؤمنین اخو الرسول نفس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس کو یا رسول اللہ، یہ قبیلہ بنی رباح میں ایک غلام تھا جس کی وفات ہو گئی ہے. مستقبلنی قط الا قال واللہ انا احبک، اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ تو تھا غلام بیچارہ، زنجیروں میں ہوتا تھا، نوکر تھا، کام کرتا تھا، محنت کرتا تھا، کبھی کبھار میرا گزر اس سے ہوتا تھا تو ہمیشہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا تو یہ کہتا تھا واللہ انا احبک. یہ غلام تھا، بوڑھا تھا، کالا تھا، زنجیروں میں تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اس کو پتہ نہیں کھانا بھی صحیح ملتا تھا یا نہیں، لیکن جب بھی اس نے مجھے دیکھا ہمیشہ مجھ سے یہی کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، آپ میرے مولا ہیں، میں آپ سے بڑا محبت کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاشهد ما يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا کافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں اور آپ بھی شہادت دیں کہ آپ سے محبت نہیں کرتا سوائے مومن کے، اور آپ سے دشمنی نہیں کرتا سوائے کافر کے. وَإِنَّهُ قَدْ شَيَّعَهُ 70,000 قبیل من الملائکہ کل قبیل علی 70,000 قبیل. میں یہاں پہ صحابہ کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ 70,000 ملائکہ کے لشکر اس کی مشایعت کے لیے آئے. 70,000 آدمی نہیں، 70,000 ملک نہیں، 70,000 لشکر، اور ہر لشکر میں 70,000 لشکر ہیں، ہر لشکر میں 70,000 لشکر، اور پھر اس ہر لشکر میں کتنے اللہ ہی اس کا ذکر نہیں ہے، کہ یعنی بے حساب ملائکہ ہیں اس کالے کے، اس غلام کے جنازے کی تشییع میں. قال اطلقه من جریدة وغسله وكفنه، ثم اطلقه من جریده وغسله وكفنه وصلى عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلاموں سے کہا کہ اب اس کو چھوڑ دو، ہم اس جنازے کا ذمہ دار میں خود ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تغسیل فرمائی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تکفین فرمائی ہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفن پہنا ہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن دیا ہے، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ نماز پڑھا ہے. وقال ان الملائکۃ تضایق بہ الطریق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ مدینہ کی گلیاں تنگ ہو گئی، ملائکہ اتنا ملائکہ کا رش ہے یہاں پر. کیوں یہ رباح کیوں اس طرح ہوا تھا؟ وَإِنَّمَا فُعِلَ بِهِ هَذَا لِحُبِّهِ إِيَّاكَ يَا عَلِي. یہ سب ملائکہ آئے تھے اس کالے غلام کے، اس بوڑھے غلام کے، یہ ان پڑھ، کالا، بدبو، کپڑے بھی بیچارہ غلام فقیر زنجیروں میں ہمیشہ، یہ اس کے اتنی ملائکہ نے عزت کی ہے صرف اس لیے کہ یہ آپ سے محبت کرتا تھا. جس کے دل میں کس کی محبت تھی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت. کتاب محاسن میں روایت ہے، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، کتاب محاسن میں یہ روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن الا وقد خلص ودی الى قلبه، کہ دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے مگر اس کے دل میں میرے لیے خالص محبت ہے بھائی. ایمان کی شرط ہی تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت ہو. وما خلص ودی الى قلب احد الا وقد خلص ود علی علیہ السلام الى قلبه، اور مجھ سے کوئی خالص محبت نہیں کرتا، سب جھوٹے ہیں، سب فراڈی ہیں، مجھ سے کوئی خالص محبت نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خالص بھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے، میرے بائی سے، میرے مشکل کشا سے، میرے صفی سے، میرے ولی سے، میرے حبیب سے، میرے بائی سے، میرے نور دو عین سے، میرے نفس نفیس سے، میرے داماد سے محبت کرے. كذب يا علي من زعم أنه يحبني ويبغضك.